کہ پاکستان پیپلز پارٹی 2023 کو گولڈن جوبلی آف دا 1973 کانسٹیٹیوشن کا سال منا رہا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ 1973 کانسٹیٹیوشن ہمارا آئین بھٹو شہید کا امانت ہے، اور شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کنسنسس کے ساتھ پہلی دفعہ اس ملک میں ایسے آئین لے کے دیا جس میں ساری شہریوں کے حقوق کا تحفظ کیے گئے، عام آدمی کے حقوق کا تحفظ کیے گئے، مزدور سے لے کے کسان تک کا جو حق ہے، جو حقوق ہے، ان کا تحفظ کیا گیا۔ ہمارا صحافیوں کا جو فریڈم آف اسپیچ کا رائٹ ہے اس کا تحفظ کیا گیا، اور ایک ایسا آئین جو سارے صوبوں کو ساتھ لے کے چلتا ہے۔ اس ملک میں جو بھی رہتا ہے، ہر زبان بولنے والا، ہر ذات، ہر کسی کے لیے یہ پاکستان کا 1973 کا آئین ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ ملک اس آئین کے تحت چلے گا تب تک عوام کو ان کے حق ملے گا اور یہ ملک ترقی کرے گا۔ اور ہمارا تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی اس آئین کے خلاف فیصلے لیے گئے، جب بھی اس آئین کو توڑا گیا تو نقصان ملک کا ہوا ہے۔ جب بھی اس آئین کے خلاف فیصلے لیے گئے تو نقصان اس ملک کے عوام کا ہوا ہے۔ اور اس سال جب کہ ہمارا گولڈن جوبلی ہے تو ہمیں یہ موقع ہے کہ ہم پاکستان کا نیا نسل کو، جنہوں نے نہیں دیکھا قائد عوام کا دور، جنہوں نے شہید بی بی کا دور نہیں دیکھا، جنہوں نے عامر ضیاء یا عامر مشرف کا دور نہیں دیکھا، یہ سال ہمارے لیے ایک موقع ہے کہ ہم نیا نسل کو سمجھائیں کہ کس طریقے سے اس آئین کے تحت ان کو حقوق دیا جا رہا ہے، کس طریقے سے کہ اس آئین سے پہلے ہر پاکستانی کے پاس وہ حق نہیں تھا کہ وہ ووٹ دے سکے۔ یہ بھٹو شہید کا 1973 کی آئین ہے جس نے یونیورسل سفریج دلوایا، ون مین ون ووٹ دلوایا۔ بھٹو شہید کے آئین سے پہلے صرف امیر کے پاس حق تھا کہ وہ ووٹ ڈالے۔ اگر آپ کے پاس پیسہ تھا، اگر آپ ٹیکس بھرتے تھے، تب آپ ووٹ ڈال سکتے تھے، تب آپ اپنے نمائندے چن سکتے تھے، تب آپ اپنے ملک کے قسمت کے فیصلے لے سکتے تھے۔ لیکن اگر آپ غریب تھا اور آپ کے NTS نمبر نہیں تھا تو آپ ووٹ تک نہیں دے سکتے تھے۔ اگر آپ ووٹ نہیں دے سکتے تھے تو بولنے، اپنے حق مانگنے تو دور کی بات ہے۔ جو عام آدمی ہے، جو غریب عوام ہے، جو اس ملک کا مزدور ہے، جو اس ملک کا کسان ہے، وہ اس لیے آج تک شہید ذوالفقار علی بھٹو کو یاد کرتے تھے کہ اس آئین سے پہلے تب بھی وہ اسی ملک میں رہتے تھے، اور جو امیر لوگ ہیں، جو طاقتور لوگ ہیں، ان کے ساتھ رہنا پڑتا تھا۔ لیکن اس آئین سے پہلے الیکشنز بھی ہوتے تھے، لیکن قائد عوام کا اس آئین کے بعد وہ طاقتور آدمی، وہ امیر آدمی مجبور ہوا کہ وہ عام آدمی کے پاس جائے، عزت سے بات کرے، اور پہلی دفعہ ہوا کہ پاکستان میں وہ طاقتور طبقہ، وہ امیر طبقہ مجبور ہوا کہ وہ جائیں اور عام آدمی سے بھیک مانگے کہ آپ ہمیں ووٹ دیں۔ اور اس طریقے سے قائد عوام نے اس ملک میں ایک انقلاب لے کر آیا، اور راتوں رات عام آدمی کو وہ طاقت دلایا جس سے ہر انسٹیٹیوشن، ہر ادارہ، ہر طاقتور شخص مجبور ہوا کہ اب پاکستان کی عوام کا رائے لے کے آگے بڑھنا پڑے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ اس آئین نے بڑے بڑے ادارے قائم کیے۔ اس آئین نے ہمارے سامنے جو پارلیمان کھڑا ہے،
جو اس پورا ملک کا نمائندگی کرتا ہے، یہ ادارہ بھی بنایا ہے۔ یہ جو ہمارے پیچھے ہمارا سائڈ پہ ایک ادارہ کھڑا ہے جو عدالت ہے، اس ادارہ کو بھی یہی آئین نے کھڑا کیا۔ ہمارے جو صوبے ہیں ان میں بھی حکومتیں ہیں، اور وہ صوبے بھی جس شکل میں ہیں اور جیسے ہیں وہ اس آئین کی وجہ سے ہیں۔ اور اگر آج تک یہ ملک چلتا آ رہا ہے تو وہ اس لیے کہ اس آئین کی وجہ سے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس آئین کے لیے اور اس ملک کے لیے اپنے تاریخ میں کافی امتحان آئے ہیں۔ ضیاء کا دور ایک امتحان تھا، مشرف کا دور ایک امتحان تھا، اور حال ہی میں جس سلیکٹڈ دور سے ہم گزرے، جس کے نتیجے میں ہمارا ووٹ کا حق پہ ڈاکہ مارا گیا، ہمارے ادارے پہ ڈاکے مارے گئے، ہمارا عوام کا پیٹ پہ جیب پہ ڈاکہ مارا گیا، معیشت کی جو بیک بون ہے اس کو تروایا گیا، وہ بھی ایک امتحان تھا ہمارا آئین کے لیے۔ مگر جس وقت سے ہم آج گزر رہے ہیں یہ بھی ایک قسم کے امتحان ہے، اور اگر ہم اس امتحان سے پاس ہو جاتے ہیں تو پاکستان کی جمہوریت بھی ترقی کر سکتا ہے، پاکستان ترقی کر سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس امتحان سے فیل ہوتے ہیں تو میرا خدشہ ہے کہ اس سے عوام کا بھی نقصان ہوگا، ملک کا بھی نقصان ہوگا، اور جمہوریت کا بھی نقصان ہوگا۔ انگریزی میں ایک کہاوت ہے کہ all that is required for evil to succeed is for good men to say nothing۔ تو میرا خیال میں کہ ہم اس کہاوت کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں کہ all that is necessary for غیر جمہوری قوتیں to succeed is for جمہوری لوگ to say nothing۔ اور اس وقت میرا خیال میں پاکستان کا نظام جو ہے، پاکستان کا آئین جو ہے، وہ اس طریقے میں خطرہ سے، اس طریقے سے نقصان نہیں ہو رہا ہے جیسے خان صاحب کا دور میں ہو رہا تھا، جو کہ ایک پرو ایکٹیو نقصان تھا، جو کہ ایک وزیر اعظم اوپر بیٹھ کے خود حملہ آور تھا کہ میں کیسے 18ویں ترمیم کو کمزور کروں، میں کیسے میڈیا پہ پابندیاں لگا دوں، میں کس طریقے سے اپنے مخالف کو جیل میں بند کر سکتا ہوں، میں کس طریقے سے نیب چیئرمین کو ذاتی مسئلے پہ دھمکی کر کے اپنے مخالفین کو بند کر سکتا ہوں۔ وہ تو ایک پرو ایکٹیو طریقے سے ہمارا آئین جو ہے، ہمارا جو نظام جو ہے وہ خطرے میں تھا۔ آج اگر کوئی خطرہ ہے وہ اس سے ہے کہ ان ایکشنز، اور اس لیے میرے خیال میں یہ جو انیشیٹو رضا ربانی صاحب کا سی کا ہے کہ ہم اس سال اپنا گولڈن جوبلی منائیں گے، تو اپنا آئین کا گولڈن جوبلی مناتے ہوئے ہمیں یہ موقع ملے گا کہ ہم نہ صرف اپنا تاریخ کو یاد کریں، مگر آج کی جو مسائل ہیں، آج کے جو مسئلے ہیں، آج کی جو ہمارے جمہوریت کے لیے، ہمارا معیشت کے لیے، ہمارا خارجہ پالیسی کے، ہمارا سیاست کے لیے، ہمارا سماج کے لیے جو مسئلے ہیں اس پہ ہم بات چیت کر سکیں گے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ پورا سال ہم یہ گولڈن جوبلی منائیں گے۔ سارے جو صوبائی کیپٹلز ہے وہاں بھی منایا جائے گا۔ ہم سیمینارز بھی رکھیں گے، اسٹڈی سرکلز بھی رکھیں گے، جس پہ ہم تاریخ اور ہمارا نظریہ بھی اور ہمارا آئین کا مقصد بھی سمجھا سکیں گے، اور ہم وہ مختلف کمیونٹیز کو موقع دیں گے جن کو فائدہ ملا ہے اس آئین سے، چاہے وہ ہمارا لیبر ہو، چاہے وہ ہمارا کسان ہو، کہ وہ بھی اپنے طریقے سے ہمارا گولڈن جوبلی منائیں۔ اور اگر ہم آئین کا گولڈن جوبلی سال منا رہے ہیں اور پورے سال یہ ایونٹس ہو رہے ہوں گے، اگر خدا نخواستہ ایسا کوئی غیر آئینی قدم لیا جائے، ایسا کوئی غیر جمہوری قدم لیا جائے، تو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین سے لے کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ممبر سے لے کے کارکن تک ہمیں موقع نہیں ہوگا کہ ہم خاموش رہے۔ اس لیے رضا ربانی صاحب ہمارے لیے اتنے سارے ایونٹس رکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی ہم ایک شان و شان طریقے سے ہمارا گولڈن جوبلی بنائیں گے، اور ہمارا جمہوریت کو، ہمارا آئین کو، ہمارا انسانی حقوق کو جہاں سے بھی ہمیں لگتا ہے
کہ کوئی خطرہ ہے ہم اس کو کاؤنٹر کر سکیں گے. آئین جو ہوتا ہے وہ ایک رولز آف دا گیم ہوتا ہے, ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ یہ ملک کیسے چلے گا, معاشرے کیسے چلیں گے, جہاں ہمارے مختلف رائے ہیں اس سے کنسنسس ہم کیسے بنائیں گے, اور اس معاشرے کو چلانے کے لیے ہم سب کو اپنا حصہ ڈالنا پڑتا ہے, اپنا کردار ادا کرنا پڑتا ہے. جیسے کہتے ہیں کہ تالی جو ہے وہ 2 ہاتھ سے بجے, تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جمہوری نظام صحیح طریقے سے چل سکتا ہے جب آپ کا جو اپوزیشن ہے وہ اتنا ایک غیر سنجیدہ اپروچ رکھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ صرف اپوزیشن کا نقصان ہے مگر ملک کا نقصان ہے اور جمہوریت کا نقصان ہے کہ انہوں نے ایسے فیصلے لیے, ایسے سیاسی انتہا پسندی کے مطابق فیصلے لیے جس سے وہ اب پارلیمان کا بھی حصہ نہیں ہے, وہ نہ کوئی صحیح نظام کے حصے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم دہشت گردوں سے اور ٹی ٹی پی سے اور اے پی ایس کے قاتلوں سے بات کر سکتے ہیں مگر اپنے پارلیمان میں جو ساتھی ہیں, عوام کے جو نمائندے ہیں, ان سے ہم بات نہیں کر سکتے. میرا تو کوئی دل نہیں کرتا کہ میں ان سے بھی کسی سے بات کروں, لیکن جب آپ پارلیمان کا حصہ ہوتے ہو اور ایک ٹریجری بینچز میں کوئی بندہ ہے یا کوئی اپوزیشن بینچز میں, آپ کا ایک پروفیشنل رسپانسبلٹی ہوتا ہے کہ اس ادارہ کو چلانے کے لیے, اس ملک کو چلانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ پسند کریں یا نہ کریں کہ ہم سب ایک رولز آف دا گیم کے تحت چلیں, اور وہ رولز اگر ہم سب رسپیکٹ کریں گے, ہم سب یہ فیصلہ, اگر سارے سیاسی پارٹیز یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ پاکستان کا سیاسی میدان اتنا بڑا ہے کہ ہم سب اس میں رہ سکتے ہیں, ہم سب اس میں کھیل سکتے ہیں اور سب اپنی کوشش کر سکتے ہیں اپنے عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے, تو ملک کا فائدہ ہوگا, پاکستان کے عوام کا فائدہ ہوگا. اس وقت جن سنگین حالات سے ہم گزر رہے ہیں, جس معاشی بحران, سیاسی بحران, سماجی بحران سے ہم گزر رہے ہیں, شاید تاریخ میں ہم نے کبھی اتنا بڑا کرائسس سے نہیں گزرے ہیں. اور یہی وقت ہے کہ سب کو ایک منیمل کامن ایجنڈا پہ ایگری ہونا پڑے گا, کم از کم ماننا پڑے گا کہ کیا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں تاکہ ہمارے سامنے جو پارلیمان ہے وہ چل سکے, ہمارا ملک کا نظام ہے وہ چل سکے, جو بھی حکومت میں آئے وہ کس طریقے سے اس نظام کو آگے لے کے جا سکتے ہیں, اور آگے جو ہے وہ عوام کے مسائل کیسے حل ہوں گے. اس کے لیے پاکستان کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے یہ بھی فیصلہ لیا ہے کہ ہم ایک منیمم بیسک رولز آف دا گیم کے لیے, ایک آپ سمجھے کوڈ آف کانڈکٹ کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی ایک کمیٹی تشکیل دے گی جس سے ہم ساری سیاسی جماعتوں سے رابطہ کرنے کے لیے تیار ہے, ان کو ہم پسند کرتے ہیں یا نہیں, کہ جو منیمم کوڈ آف کنڈکٹ ہے, جس کوڈ آف کنڈکٹ کے تحت ہم پارلیمان کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ چلیں گے, کس کوڈ آف کنڈکٹ کے تحت ہم ایک دوسرے کے مقابلے کریں گے الیکشن کے دور میں, کس کوڈ آف کنڈکٹ کے تحت ہم پارلیمان کے اندر اور پارلیمان کے باہر ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کریں گے. اگر پاکستان کی سیاسی جماعتیں اتنی ہی کنسنسس آپس میں بنائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ملک کے بحران ہیں, جو ملک کے کرائسس ہے, ہم وہ شاید حل کر سکیں گے, آگے بڑھ سکیں گے. اگر ہر سیاسی جماعت کا یہی سوچ ہوگا کہ یا میں کھیلوں گا میں کسی کو نہیں کھیلنے دوں گا, تو اس طریقے سے صرف جو نقصان ہے وہ پاکستان کے عوام کا ہوگا. اور آج جس مہنگائی, بے روزگاری اور معاشی بحران سے پاکستان کے عوام گزر رہے ہیں, میرا خیال میں کہ اسی ماحول میں اگر ہم اپنے سیاسی جماعتیں, اپنے جو
طریقہ کار ہیں وہ بہتر نہیں کرتے ہیں تو ہم پھر ان حالات کو نہیں سنبھال سکیں گے. ہم پاکستان کے ہم سب پہ یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے اپنے آپ کا کنڈکٹ کریں تاکہ ملک کو نہ نقصان ہو اور پاکستان کے عوام کا فائدہ ہو. تو میں آپ سب کو پاکستان کی آئین کا گولڈن جوبلی کا مبارک دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ یہ سال جو ہے ہم پاکستان کے آئین کا جو گولڈن جوبلی سال ہے اس میں ہم اپنے نظام کو منیمم پاسبل طریقے سے تھوڑا سا بہتری کی طرف لے کے جائیں تاکہ پورا ملک کا فائدہ ہو. آپ سب کا بہت شکریہ. ضیاء اور مشرف کا دور ایک امتحان تھا، موجودہ وقت بھی ہمارے لیے ایک امتحان ہے. گزشتہ دور حکومت بھی ہمارے لیے امتحان تھا. حال ہی میں ہم سلیکٹڈ کے دور سے گزرے ہیں. ملک کی سلامتی اور ترقی آئین کی حکمرانی میں ہے. عمران خان کے دور میں آئین کو نقصان ہو رہا تھا. ایک وزیر اعظم ملک پر خود حملہ آور تھا. اپوزیشن کی غیر سنجیدگی سے ملک اور عوام کا نقصان ہوتا ہے. آپ کو بتائیں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو تقریب سے خطاب کر رہے تھے. ابھی وقت ہوا ہے ہیڈ لائنز کا.